نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ مفتاح القرآن قرآنی عربی کورس مفتی محمد عبداللہ آصف کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مدرسہ عربیہ جویریہ بنت الحارث میں سب آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس اعتبار سے ہم نے اس قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور قرآن پاک کو سیکھنا بہت آسان۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی یہ حقوق ہے ہمارے ذمے: قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اور قرآن کریم دوسروں تک بذریعہ دعوت و تبلیغ کے پہنچانا۔ لیکن اس وقت ہم تیسرے نمبر کے قرآن کریم کو سمجھنے والا حق قرآن کا ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں جی، کہ قرآن کریم میں کل الفاظ مقررات سمیت تقریباً 78,000 ہیں، جس میں سے اثر الفاظ 4500 ہیں اور کل مادے جو ہیں 1850 ہیں جی۔ دیکھیں جی، مقررات سمیت تو 78,000 ہیں۔ یہ سارا سیکھنا یہ انسان کو تھوڑا مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ 78,000 چیزیں میں کیسے سیکھوں گا، لیکن یہ اصل میں بار بار دہرائی جانے والی چیزیں سمیت 78,000 کی تعداد بنتی ہے۔ اصل جو الفاظ ہیں وہ صرف 4500 ہیں، اور ان الفاظ میں بھی جو اصل مادہ ہے وہ صرف 1850 ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے قرآن پاک کو۔ اگر یہ چیزیں 1850 چیزیں آدمی سمجھ لے تو اس کو سمجھنے کے بعد انسان کے لیے پورا قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے ضمیریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں جی، یعنی قرآن پاک میں مختلف ضمائر آئے ہیں۔ ضمائر دو قسم کے ہوتے ہیں: ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ۔ ضمیر منفصلہ میں جو ہے نا، جو مذکر کی ضمیریں ہیں وہ قرآن پاک میں 3065 مرتبہ آئی ہیں جی۔ جیسے یہاں آپ کے سامنے ہے کہ ہوا ضمیر، وہ جو ہے نا قرآن پاک میں 481 مرتبہ آئی ہے۔ ہما 116 مرتبہ آئی ہے۔ ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، ہما کا معنی ہے وہ دو مرد، ہما کا معنی ہے وہ دو مرد، ہم کا معنی ہے وہ سب مرد۔ یہ لفظ ہم قرآن پاک میں 2212 مرتبہ آیا ہے۔ انتا کا معنی ہے تو ایک مرد، یہ انتا ہے تو تو ایک مرد، اگر انتی ہو جائے تو تو ایک عورت ہو جائے گا۔ انتما کا معنی تم دو مرد، انتم کا معنی تم سب مرد، انا کا معنی میں ایک مرد، اور نحنو ہم سب مرد۔ تو یہ اگر آپ سیکھ لیں گے، ان کے معنی یاد کر لیں گے، تو گویا کہ آپ نے قرآن پاک میں 3065 حروف یا الفاظ کا معنی سمجھ لیا۔ ضمائر منفصلہ کو اب اگر پورا جملہ بنائیں تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ جیسے غائب کی 3 ضمیریں ہیں: ہوا رجل، وہ ایک مرد ہے، ہما رجلان، وہ دو مرد ہیں، ہم رجال، وہ سب مرد ہیں، انت رجل، تو ایک مرد ہے، انتما رجلان، تم دو مرد ہو، انتم رجال، تم سب مرد ہو، انا رجل، میں ایک مرد ہوں، نحن رجال، ہم سب مرد ہیں۔ تو یہ ضمیروں کو جملہ بنانا کا طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ ہوا رجل، وہ ایک مرد ہے، ہما رجلان، وہ دو مرد ہیں۔ دیکھیں، جب بھی دو ہوگا تو نیچے رجلان ہوگا۔ جیسے یہاں پر انتما میں تم دو ہیں تو یہاں پر رجلان ہیں، اور جب بھی جمع ہوگا تو ہم کے ساتھ رجال، اور اسی طرح انتم کے ساتھ رجال، نحنو کے ساتھ رجال۔ رجال کا معنی ہے سب مرد یا کئی مرد، رجل کا معنی ایک مرد، رجلان کا معنی دو مرد۔ اسی طرح ان کو اب اگر مؤنث کی ضمیروں میں بدل دیا جائے تو پھر تھوڑا سا فرق ہے، کچھ چیزیں تو اسی طرح ہیں، کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے غائب کی ضمیروں میں ہیا اور ہنہ بدل جاتی ہے۔ ہیا کا معنی وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں۔ یہ مرد میں بھی ایسا تھا اور مؤنث میں بھی ایسا ہے۔ ہنہ وہ سب عورتیں۔ انتی، تو ایک عورت، مذکر کے لیے انتا اور مؤنث کے لیے انتی۔
انتما تم دو عورتیں، انتننا تم سب عورتیں. اب یہ انتما بھی اسی طرح ہے، انتننا کی جگہ میں مذکر کا انتم تھا اور مؤنث کے لیے انتننا. اور انا اور نحن مذکر مؤنث کے لیے سیم ہیں، ایک طرح ہیں. انا میں ایک عورت بھی ہوتا ہے، میں ایک مرد بھی ہوتا ہے. جو بولنے والی ہے وہ اس کے مطابق ہی معنی لے گی. نحن ہم سب عورتیں. اسی طرح اب ان کے جملے بنانا بہت آسان. ہی امرأتن وہ ایک عورت ہے، ہما امرأتان وہ دو عورتیں ہیں، ہن نساء وہ عورتیں ہیں، وہ سب عورتیں ہیں. انت امرأتن تو ایک عورت ہے، انتما امرأتان تم دو عورتیں ہو، انتن نساء تم سب عورتیں ہو. اور متکلم کی ضمیریں انا امرأتن میں ایک عورت ہوں، نحن نساء ہم سب عورتیں ہیں. اسی طرح مذکر اور مؤنث کی تمام ضمیروں کو اگر ہم اکٹھے طور پر فرق کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں جی، یہاں پر مذکر کی جو غائب کی 3 ضمیریں ہیں اس میں مذکر کے لیے ہوا وہ ایک مرد، اور یہاں پر مؤنث کے لیے تھوڑا سی تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، ہیا وہ ایک عورت، ہما دونوں کے لیے ایک ہے، وہ دو مرد بھی اس کا معنی ہوتا ہے، وہ دو عورتیں بھی اس کا معنی ہوتا ہے. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے تذکرہ کن دو مردوں کا چل رہا ہے یا کن دو عورتوں کا چل رہا ہے. اگر مردوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہ دو مرد معنی ہوگا، عورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہ دو عورتیں اس کا معنی ہوگا. اور جمع غائب کی جو ضمیریں ہیں وہ مذکر کے لیے وہ سب مرد ہم، اور مؤنث کے لیے وہ سب عورتیں ہننا. اور انت اور انتی میں بس فرق ہے، یہ جو پیلے ہم نے رنگ دیے ہوئے ہیں یہ مذکر مؤنث میں فرق والے. تو ایک مرد تو ایک عورت، انتما تم دو مرد، انتما تم دو عورتیں ایک طرح ہیں، انتم تم سب مرد، انتننا تم سب عورتیں. اس میں فرق ہے. انا میں ایک مرد، انا میں ایک عورت، نحن ہم سب مرد، نحن ہم سب عورتیں. انا اور نحن متکلم کی ضمیریں بھی بالکل اس طرح ہیں جی. تو یہ مذکر اور مؤنث کی ضمیروں کا تھا. یہ پہلا سبق یہاں پر ہمارا ختم ہوا. تو میری طرف سے محمد عبداللہ آصف کی طرف سے آپ سب کا شکریہ.